آج کے لیکچر میں ہم سب سے پہلے نمبر پر آپ کہہ لیں کہ سلجوق سلطنت کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ سلجوقی سلطنت کون سی ہے۔ سلجوکیوں کے بعد انشاءاللہ العزیز فاطمیوں کے بارے میں پڑھیں گے، یہ دو خلافتیں آج ہماری اہم ہوں گی۔ اس کے بعد کچھ ہماری ٹاپکس ہیں ایرانی حکومتوں کے بارے میں، اور لاسٹ پہ دو پرسنالٹیز، بلکہ دو یا تین پرسنالٹیز ہم ڈسکس کریں گے۔ ٹیپو سلطان ڈسکس کر لیں گے ایک، کیونکہ یہ ایم سی کیو سے ایک دفعہ آیا ہوا ہے، اور چونکہ اور اس کے ساتھ ساتھ امیر تیمور کے بارے میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اچھا جی، جو سلجوقی سلطنت ہے یہ ایک مسلم بادشاہ تھی اور یہ ترک ریاست تھی، یعنی کہ یہ ایک کیا تھے، یہ سلجوقی جو تھے یہ ایک ترک سلطنت تھی۔ یہ ایم سی کیو آ جاتا ہے آپ کا۔ اس کی سرحدیں آپ کہہ لیں کہ بڑی دور تک پھیلی ہوئی تھی، اور ان کا جو دور ہے ایک عہد کہہ لیں کہ خوبصورت اور بہترین دور کہلاتا ہے۔ اچھا جی، سلجوکیوں کے زوال کے بعد ہی آپ کہہ لیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یورپی جو جنگیں شروع ہوئی ہیں وہ شروع ہوئی ہیں۔ سلجوکیوں نے کہہ لیں کہ غزنوی سلطنت سے علیحدگی اختیار کرنے کی کوشش کی۔ ابتدا میں سلجوکیوں کو محمود غزنوی کے ہاتھوں شکست ہوئی، اور پھر اس کے بعد مسعود اول کو شکست ہوئی، لیکن آخر کار پھر ان میں ایک آپ کہہ لیں کہ بندہ اٹھا جس کا نام تھا الپ ارسلان۔ یہ الپ ارسلان بڑی اہم شخصیت ہے، سلجوکیوں کو آپ کہہ لیں کہ تخت پر بٹھانے والا اور سلجوکیوں کو مضبوط کرنے والا الپ ارسلان ہے۔ اچھا جی، ایک ایم سی کو اور بھی آپ کو یاد ہوگا، اسلام اور سائنس جب ہم سیریز، بلکہ ابھی پڑھائی نہیں ہے آپ کو، اس سیریز میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو ایک عمر خیام تھا یہ بھی سلجوقی ریاست کے ساتھ منسلک تھا۔ اچھا جی، سلجوقی اور فاطمی جو ہیں آپ کہہ لیں کہ دونوں ایک ہی بیک وقت کی حکومتیں ہیں اور دونوں کی علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن جو سلجوقی تھے انہوں نے فاطمیوں کو شکست دی، اور فاطمیوں کو شکست دینے کے بعد آپ کہہ لیں کہ ان کو فاطمی سلطنت اور سلجوقی سلطنت آپس میں مل گئی۔ اوکے جی، اس کا جو بانی ہے سلجوق کا، وہ مشہور جو ہے وہ ہے الپ ارسلان۔ الپ ارسلان کا جو بیٹا ہے اس کا ملک شاہ، ملک شاہ کے نام سے وہ مشہور ہے، اور وہ اس کا جو دور ہے وہ اپنے وقت کا آپ کہہ لیں کہ عظیم ترین دور کہلاتا ہے۔ ملک شاہ ہی وہ بندہ ہے جس نے حسن بن صبا کے زور پکڑا، اور اسی کے دور میں ہی ایران میں حسن بن صبا اٹھا تھا۔ اچھا، جس وقت سلجوق سلطنت تھی سیم پیرالل دور پر بھی سلجوقی سلطنت تھی۔ ملک شاہ نے اپنا جو دارالحکومت ہے وہ اصفہان کو بنایا، اور جامعہ نظامیہ آپ کہہ لیں کہ جو جامعہ نظامیہ کا ادارہ ہے بہت مشہور، وہ ادارہ بھی نظام الملک جو طوسی تھا، یہ بھی ایک ایم سی کیو آتا ہے، نظام الملک طوسی، یہ بھی ملک شاہ کے دور میں تھا، اور ملک شاہ کے دور میں ہی اس نے بغداد میں ایران میں تھے میرے خیال سے، اب کلیئر نہیں ہے، جامعہ نظامیہ قائم کیا۔ ملک شاہ کو سلطان مشرق و مغرب کا خطاب دیا ہے عباسی خلیفہ نے، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے کہ 1087 میں ملک شاہ کو سلطان مشرق و مغرب کا خطاب دیا گیا۔ سلطنت جو یہ دو اہم شخصیت ہے، آئی ریکمینڈ، میں نے آپ کو ایک ڈرامہ بولا تھا، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تھوڑی سی اس کی جھلکیاں دیکھنے کا تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ملک شاہ، اس ڈرامے کا نام ہی ملک شاہ ہے۔ تو ملک شاہ کی وفات کے بعد اس کے بھائیوں اور بیٹوں کے درمیان اختلافات ہوئے۔ کلج ارسلان تھا، اور اس کے بعد توتش اول تھا، محمود اول تھا، اور اس کے علاوہ برکا روک تھا، محمد اول تھا، یہ سارے احمد سنجر۔ تو اصل جو اس کا مضبوط تھا وہ احمد سنجر تھا، جس نے آپ کہہ لیں کہ سلطنت پر مضبوطی کے ساتھ قبضہ کیا، اور اس کے بعد پھر وہی رہا۔ اچھا، کروسڈ وارز جو ہوتی ہیں، کروسڈ وار سلجوقی سلطنت کے زوال کے بعد شروع ہوئی ہیں۔ یہ کروسڈ وار اس کا صلیبی جنگیں پوپ اربن ثانی نے جو حکم دیا، اور اس کے بعد پھر جو آپ کہہ لیں کہ پھر ایک آپ کہہ لیں کہ پورا سلسلہ شروع ہوا، اور جو کم و بیش 200 سالوں پر مسلط محیط رہا، یعنی کہ یہ جو صلیبی جنگوں کا ڈیوریشن تھا
یہ تقریباً کوئی 200 سالوں پر جاتا ہے۔ اچھا، جو سب سے پہلی جو ٹکر ہوتی ہے، آپ کہہ لیں کہ سب سے اولین ٹکراؤ اناطولیہ میں ہوتا ہے، اور وہ بھی سلجوق مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن بعد میں پھر وہاں سے شکست ہوئی ہے سلجوکیوں کو، اور سلجوق فاطمیوں کے ہاتھوں جو ہے فلسطین گنوا چکے تھے، اور منگولوں کی چڑھائی کے بعد تو پھر ان کا آپ کہہ لیں کہ پٹھائی بیٹھ گیا سلجوکیوں کا، اور پھر ایک طرف سے منگولی آئے ہیں، دوسری طرف سے بیزنطائن آئے ہیں، اور اس طرح کر کے یہ سارا علاقہ سلجوکیوں کا کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھوں سے گیا ہے۔ تو بہرحال یہ سلجوکی جو بھی تھے، یہ ایک آپ کہہ لیں کہ مڈل ایسٹ کی مسلم ریاست بہت مضبوط تھی۔ 2 MCQs یا 3 MCQs اس میں سے اہم ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ نظام الملک طوسی جو تھا، اس نے جامعہ نظامیہ کا ادارہ قائم کیا۔ اس کے دور میں مضبوط حکمران ملک شاہ تھا، جس نے حسن بن صباح کو آپ کہہ لیں کہ اس کے دور میں تھا، اور اس کو پکڑا بھی۔ وہ جو ڈرامہ ہے نا، اس میں پورا یہ کریکٹر آتا ہے ملک شاہ کے دور کے بارے میں، اور سوری حسن بن صباح کے بارے میں۔ کہا جاتا ہے کہ حسن بن صباح وہ بندہ تھا۔ اچھا، ایک اردو کا ناول ہے فردوس بریں، عبدالحلیم شرر کا لکھا ہوا ناول ہے فردوس بریں، زمینی جنت، فردوس کہتے ہیں جنت کو، بریں زمین کو۔ تو کہتے ہیں کہ حسن بن صباح، میں نے تھوڑا سا ناول پڑھا ہوا بھی ہے، چھوٹے ہوتے مجھے اچھی طرح یاد ہے، پتہ نہیں میں نے ایک سٹوری پڑھی تھی اور میں بڑا حیران ہوا، پھر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ تو ناول کا حصہ تھا ایک۔ وہ اس میں کیا ہوتا ہے سٹوری میں کہ حسن بن صباح نے ایک مصنوعی جنت بنائی ہوتی ہے۔ اس نے حسن بن صباح نے آپ کہہ لیں کہ اپنے جو جاننے والے تھے ان کو اور اپنے سپورٹر کو اس مصنوعی جنت میں لے کے جاتا تھا۔ تو یہ کیا کرتے تھے، کوئی بھی فدائی، یہ ایک MCQ بھی ہے، فدائی کس جماعت کے کارکن تھے؟ دال الف دا الف اور آگے حمزہ چھوٹی ہے، یہی فدائی اصل میں جو تھے وہ حسن بن صباح کی جماعت کے پیروکاروں کو کہتے تھے۔ تو اب فدائیوں کے حملے ہوتے تھے، بہت سخت حملے ہوتے تھے، ایون کہ صلاح الدین ایوبی پر بھی 3 دفعہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ اس میں ایک ناول ہے التمش کا، بڑا کمال کا ناول ہے، اور میرے فیوریٹ ناولوں میں سے ایک ناول ہے، اٹس کال داستان ایمان فروشوں کی۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے اس کو پڑھا بھی ہوگا میرے خیال سے۔ تو داستان ایمان فروشوں میں وہ صلاح الدین ایوبی پر بھی فدائیوں کا حملہ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے آپ کہہ لیں کہ مورخین، بڑے بڑے نامور علماء کراموں کو فدائیوں نے مروایا ہے۔ ایون کہ اگر مجھے بھول نہیں رہا تو میرے خیال سے امام فخر الدین رازی اور اس کے ساتھ ساتھ امام غزالی اور اس طرح کے بڑے بڑے نامور لوگوں کو فدائیوں نے ہی شہید کیا ہے۔ اچھا، بات آتے ہیں فدائی کرتے کیا تھے۔ کہتے ہیں کہ فدائی اور حسن بن صباح نے ایک ٹکڑا جو تھا وہ مصنوعی باغ بنایا ہوا تھا، اور اس میں بہت زیادہ گرینری اور بڑا خوبصورت، اس میں نہریں گزرتی تھی۔ تو جو فدائی تھے وہ کہہ لیں کہ، اور اس میں پھر اس نے حوریں بھی رکھی ہوئی تھی، خوبصورت خواتین کو، لڑکیوں کو، نو عمر بچوں کو، جو جنت میں سین آتا ہے کہ چھوٹی عمر کے بچے ہوں گے، سراہیاں لیے گھوم رہے ہوں گے، حوریں ہوں گی، نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ تو اس نے وہ کیا کرتا، فدائی تیار کرنے کا طریقہ کار کیا تھا، تو یہ جنگجو بہادر لوگوں کو گرفتار کرتا، جو پتہ تھا طاقتور ہوتے تھے، تو ان کو نا حشیش پلاتا۔ یہ ایک طرح کا نشہ ہوتا ہے جس میں بندے کا دماغ کام نہیں کرتا، اور بندہ نا ایسے نیم بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس کو جو دکھایا اور پڑھایا جاتا ہے وہ وہی رہتا ہے۔ میں یہاں پر پھر حوالہ دوں گا ارطغرل ڈرامے کا، اگر آپ نے دیکھا ہے تو اس کے پہلے سیزن میں نا وہ جو اس کا رائٹ ہینڈ ایک ہوتا ہے، اس کا نام اب میرے ذہن میں نہیں ہے، اس لمبے لمبے بالوں والا اس کا دوست ہوتا ہے، تو اس کو عیسائی پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ تو جو عیسائی ہیں وہ اس کو حشیش پلاتے رہتے ہیں اور اس کو ارطغرل کے خلاف کر دیتے ہیں۔ تو آپ کہہ لیں کہ یہ زیادہ تر اثر کرتا ہے بچپن سے، جس طرح کہ کل میں نے عثمانی خلافت میں ڈسکشن کرتے ہوئے آپ کو بتایا کہ ینیچری ان کی پیدل فوج تھی، تو ینیچری فوج میں وہ کیا کرتے تھے، چھوٹے نو عمر عیسائیوں کو لیتے اور اپنی فوج میں بھرتی کرتے۔ تو اب حسن بن صباح کیا کرتا تھا، اسی طرح لوگوں کو گرفتار کرتا، حشیش پلاتا، اور حشیش پلانے کے بعد ان کو آنکھیں بند کر کے، منہ غلاف پہ لپیٹ کے ان کو جنت میں لے جاتا۔ اب جب اس کو کہتا ہے کہ تم مر گئے ہو
اور مرنے کے بعد تم جنت میں آ گئے ہو. اب وہ کچھ نیم بے ہوشی کی حالت میں ہوتا تھا، کچھ اپنے ارد گرد عورتیں حوریں دیکھنی، باغات دیکھنے، اور ایسا خوبصورت قطع اس نے، کہتے ہیں کہ پہاڑی کی چوٹی پر بنایا ہوا تھا اس نے، ایسا خوبصورت قطع اور اتنی خوبصورت جگہ وہ تھی. اور پھر حوریں اور پھر چھوٹے نو عمر بچے اور سارا سین بناتے، اور ہفتہ 10 دن اس کو وہاں پہ رکھنے کے بعد اس کو واپس دنیا میں بھیج دیتے. مطلب دنیا میں بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو صحیح حالت میں کر کے اس کو دنیا میں بھیج دیتے، اور پھر اس کے ساتھ خط و کتابت میں رہتا، سامنے نہیں آتا. اور پھر کہتا ہے کہ تم کو جنت کا چکر لگوایا گیا ہے، تم کو یہ جنت مل سکے گی اگر تم یہ فلاں کام کر دو. تو فلاں کام کیا ہوتا تھا؟ وہ فلاں کلام کسی بڑی شخصیت کو قتل کروانا ہوتا تھا. اور پھر فدائی اتنی مہارت کے ساتھ کہہ لیں، اتنے چابک کہہ لیں کہ صبح کی رفتاری کے ساتھ اتنی سپیڈلی کام کرتے تھے کہ یہ کبھی بھی پکڑے نہیں تھے جاتے ہیں. اور پھر ایک اور چیز، یہ آپ اس کو کہہ لیں سوسائڈ بامبر، یہ اتنے خطرناک ہوتے تھے کہ اسی وقت فوج میں ہوتے تھے، اور اگر پکڑے جاتے تو انہوں نے دانت کے اندر کہہ لیں یا منہ کے اندر کوئی بھی دوائی رکھی تھی، اسی وقت مر جاتے تھے. کیونکہ ان کی برین واشنگ اتنی کی جاتی تھی کہ ان کو لگتا تھا کہ مرنے کے بعد ڈائریکٹ ہم اسی جنت میں جائیں گے جہاں سے ہم پہلے ایک دفعہ چکر لگا کے آئے ہیں. تو صلاح الدین ایوبی کا جو ناول میں ڈسکس کر رہا تھا اس میں بھی یہ آتا ہے کہ باقاعدہ اس کا جو اسپیشل دستہ ہوتا تھا، یعنی کہ ایک اسپیشل کمانڈر، صلاح الدین ایوبی کا جو پرسنل اسکواڈ ہوتا تھا، پرسنل جو سیکیورٹی ہوتی تھی، اس میں ایک دفعہ اس پر حملہ ہوا تو اس میں 2 فدائی موجود تھے. ان کے اتنے مضبوط ہاتھ تھے حسن بن صباح کے. تو بہرحال یہ سلجوقی کریکٹر ہے ایک بڑا کمال کا، اور تاریخ میں مصنوعی جنت کے حوالے سے حسن بن صباح کا نام آتا ہے. فردوس بری ناول ہے اس کا عبدالحلیم شرر کا، وہ اگر آپ نے پڑھنا ہو تو آپ اس کے بارے میں تفصیلی پڑھ سکتے ہیں. صلاح الدین ایوبی پر جو حملے ہوتے ہیں، امام غزالی پر، امام فخر الدین رازی پر، اور آئی تھنک عمر خیام پر، عمر خیام نہیں، وہ تبھی وفات ہوئی تھی اس کی. بڑے بڑے جو آپ کہہ لیں کہ شخصیات تھیں اس کے بارے میں حسن بن صباح کی لائف میں، وہ انہوں نے حملے کیے ہیں. تو وہ اس کے دور میں تھا. تو ایم سی کیو ہم ڈسکس وہی کر رہے تھے. الپ ارسلان اور ملک شاہ جو تھا، ملک شاہ اس کے دور میں تھا. اوکے جی، حسن بن صباح کے بارے میں اگر آپ نے مزید پڑھنا ہو تو میں نے ناول آپ کو بتا دی ہے، آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں آئی تھنک دیٹس انف، کافی ہے. آگے چلتے ہیں جی. اس کے بعد آتے ہیں جی فاطمی سلطنت. اب ہم ذرا ڈسکس کرتے ہیں فاطمی سلطنت کو. فاطمی سلطنت جو ہے، یہ سلطنت کہہ لیں کہ اس وقت کی فاطمہ جو میرے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، وہ یہ اس کے دور ان کو اس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں. لیکن جو ایون کے اہل تشیع حضرات ہیں اور جو آپ کہہ لیں کہ مذہبی طبقہ ہے اہل تشیع کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ فاطمی نہیں ہے، ان کو فاطمیوں کو نہیں مانتے. یہ آپ اس کو دولت فاطمیہ، سلطنت فاطمیہ کہہ لیں. یہ افریقہ کے شہر کروان میں قائم ہوئی. یہ ایم سی کیو ہے کہ کہاں پر قائم ہوئی، تو یہ افریقہ کا شہر ہے کروان میں یہ قائم ہوتی ہے. اور اس کا بانی عبید اللہ مہدی تھا. یہ چونکہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں فاطمہ کی اولاد میں سے تو ہوں، اس لیے اسے سلطنت فاطمیہ کہا جاتا ہے. عبید اللہ نے آپ کہہ لیں کہ عبید اللہ اس کا بانی تھا، اور اس نے مہدی کا لقب اختیار کیا. اچھا، جو اسماعیلی ہے، ایک آپ نے فرقہ سنا ہوگا اسماعیلی، وہ بھی انہی کا فرقہ ہے. آپ کہہ لیں کہ خلافت فاطمیہ کا ہی ایک حصہ ہے، اور اسماعیلی انہی میں سے نکلتے ہیں آگے سے. اوکے جی. امام جعفر صادق کے بڑے لڑکے اصل میں اسماعیل سے یہ فرقہ منسوب ہے. اور انہوں نے اپنے بیٹے محمد کے بعد 3 جو تھے، عبداللہ، احمد اور حسین، ان کو آپ کہہ لیں کہ یہ ہم انشاءاللہ تقابل دھیان میں نہیں ہے. انشاءاللہ جب ہم دعوت رشاد پڑھیں گے تو اس میں ہم اہل تشیع کا تھوڑا تعارف پڑھیں گے. تو ان کے نزدیک یہ پوشیدہ زندگی بسر کر رہے ہیں. امام ان کے جو مہدی ہیں، جو ابھی آخری سلطنت میں آپ کہہ لیں کہ آنے والے ہیں. اوکے جی. اسماعیلی کے بعد یہ ان کی اہم چیز ہے. اسماعیلی آپ کہہ لیں کہ جو فرقہ ہے، یہ اثنا عشریہ سے ان میں پایا جاتا ہے.
بلکہ نہیں، ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس نہیں کرتے، انشاءاللہ اس کو بعد میں ہی کریں گے. اوکے جی. تو یہ بس 2 MCQs آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ فاطمی سلطنت جو تھی یہ اسماعیلیوں سوری سلجوکیوں کے ساتھ میں تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو بانی تھا وہ عبداللہ مہدی تھا. اور یہ افریقہ کے جو شہر تھا کیروان، وہاں سے شروع ہوئی تھی. اور اس میں یہ ان کا فرقہ جو ہے اسماعیلیہ ہی ہے. اس کے بارے میں اگر آپ نے مزید کوئی کتاب پڑھنی ہے تو آپ کتاب کا نام لکھ سکتے ہیں، تاریخ دولت فاطمیہ. آپ یہ کتاب پڑھ سکتے ہیں، یہ سید احمد جعفری کی ہے. اس میں اب کہہ لیں کہ ایک چھوٹا سا واقعہ آتا ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بلکہ نہیں، میں اصل میں نہیں چاہتا کہ ٹاپک مکس اپ ہوں. اہل تشیع کا جو ٹاپک ہے، شیعت کا جو ٹاپک ہے، انشاءاللہ ہم اس کو دعوت و ارشاد میں رکھیں گے، وہیں پر اس کو ڈسکس کریں گے. ویسے کرنا تو یہ تقابل ادیان میں چاہیے تھا، لیکن جو کہ ادیان وہاں پر نہیں ہوتے ہیں، ہم اس کو ادیان میں نہیں رکھتے ہیں. اوکے جی. تو بس ڈیٹس نف. آتے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف. 2 شخصیات ہم نے پڑھنی ہے. پہلے نمبر پر ہم امیر تیمور کے بارے میں پڑھیں گے، دوسرے نمبر پر ٹیپو سلطان کے بارے میں پڑھیں گے، چونکہ یہ اہم شخصیات ہیں. سلطان محمود غزنوی بھی ہے، اور لیکن ہم اس کو فی الحال کے لیے سکپ کرتے ہیں. اوکے جی. امیر تیمور لنگ اس کا نام ہے. لنگ اصل میں کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں اس کے پاؤں پہ چوٹ لگی تھی تو یہ لنگڑا ہو گیا تھا، تو اس لیے اس کو لنگ کہا جاتا ہے. لنگڑا، لنگڑی کی وجہ سے کہا جاتا ہے. تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ تیموری سلطنت کا بانی بھی تھا، اور ایک عظیم جنگجو تھا. اس کے باپ کا نام بلکہ اس کے استاد کا نام ہے علی بیگ. علی بیگ اس کے استاد کا نام ہے. یہ ایک منگولی تھا. یہ MCQs ہے. چنگیز خان اور جو امیر تیمور ہیں یہ دونوں ایک ہی نسل سے ہیں، مطلب ایک ہی لڑی سے ہیں، ایک ہی سلسلہ سے ان کا تعلق ہے. لیکن ان کا دونوں اوپر کہہ لیں کہ 6-7 پشتوں کے بعد جا کے ان کا باپ ایک ہو جاتا ہے. جو تیمور تھا، اس کا جو والد تھا وہ ایک معمولی درجے کا زمیندار تھا، اور یہ علاقے میں آپ کہہ لیں کہ چھوٹا موٹا کاروبار کرتا تھا. تیمور بڑا ذہین تھا بچپن سے ہی، اور اس وقت جو منگول تھے اور ترک تھے یہ آپس میں لڑ رہے تھے. تو لیکن اس نے بھی کر کے کسی طریقے سے بہادری کا مظاہرہ کیا، تو اس کو پہلے اس کی فوج میں شامل کیا گیا. پھر فوج سے شامل ہوتے ہوتے وہ ترقی کرتا کرتا ایک بڑے عہدے تک پہنچ گیا، اور پھر آخرکار یہ آپ کہہ لیں کہ ترک منگولوں کا ایک کہہ لیں کہ جو اس وقت کے ترک تھے ان کا ایک سردار بنا. تیمور واحد حکمران ہے، بلکہ دنیا کے ان چند ایک حکمرانوں میں ہیں جنہوں نے آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کی ہے. اس نے اپنی زندگی میں کوئی 42 ممالک فتح کیے ہیں. اور یہ واحد اس میں یہ بھی خاصیت تھی کہ یہ ایٹ اے ٹائم 2 ہاتھوں سے لڑائی کرتا تھا، یعنی کہ ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اور دوسرے ہاتھ میں کلہاڑا ہوتا تھا، اور یہ ڈبل لڑائی کرتا تھا. اوکے جی. اس نے اگرچہ اتنی زیادہ اس نے روس کے علاقے پر حملہ کیا اور اس کو اپنے قبضہ میں لیا. وہاں سے روس سے لے کر ایران، اور ایران سے لے کر آپ اس کو کہہ لیں کہ ہندوستان. آپ اندازہ کریں کہ روس ایران کتنا فاصلہ ہے، اور درمیان میں یہ اسکال ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان اتنے بڑے حکمران ہیں. اور پھر وہاں سے شام کا علاقہ اس نے فتح کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جنگ بڑے کہہ لیں کہ پیمانے پر لڑی. اچھا، یہی وہ بندہ تھا جو کھوپڑیوں کے مینار بناتا تھا. اور اس نے اتنی زیادہ حکومت کی ہے کہ یہ دنیا کے ان 3-4 حکمرانوں میں آتا ہے جنہوں نے سب سے بڑی حکمرانی کی ہے. لیکن اس کا آپ کہہ لیں کہ پوائنٹ ایک جو تھا جو اس کا خطرناک کہہ لیں، یا آپ اس کو کہہ لیں کہ اتنی پائیدار حکومت نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت پر حملہ کرنے کے بعد خوب قتل و غارت کرتا، اور قتل و غارت کرنے کے بعد یہ وہاں پر کوئی سیٹ اپ نہیں تھا بناتا ہے.
دیکھیں جب آپ کسی علاقے پر حملہ کر رہے ہیں اور آپ نے وہ علاقہ جیت لیا ہے تو اب ڈیفینیٹلی آپ اس علاقے کے امیر ہیں، آپ اس علاقے کے حاکم ہیں، تو آپ وہاں پر اپنا سیٹ اپ بنائیں، اپنے بندے رکھیں اور آپ پھر واپس اپنے علاقے میں آ جائیں یا اسی علاقے میں رہیں۔ اچھا اس نے کیا کیا، اس نے حملہ کیا، علاقہ فتح کیا، اور علاقہ فتح کرنے کے بعد قتل و غارت کی، اور قتل و غارت کرنے کے بعد اسی علاقے کا کوئی ایک بندہ رکھ لیتا اور اس کو اس علاقے کا امیر بناتا اور ان سے اطاعت کا وعدہ لے لیتا کہ بھائی تم میری اطاعت کرو گے اور اتنا ٹیکس مجھے سالانہ دیا کرو گے، بس دیٹس اٹ۔ اس لیے حملہ کر کے پھر آگے چلا جاتا۔ اور یہ وہ چیز تھی کہہ لیں کہ سوری یہ وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے اس کا سیٹ اپ جو تھا وہ نہیں بن رہا تھا، اور یہ یہاں پر ایک نقصان ہوا۔ اوکے نیکسٹ چلتے ہیں جی۔ اس نے آپ کہہ لیں کہ سلطنت عثمانیہ جو تھی اس وقت کی، اس وقت جو سلطنت عثمانیہ کا حکمران تھا وہ بایزید یلدرم تھا، سلطان بایزید یلدرم، تو اس پر بھی اس نے حملہ کیا، اور آپ کہہ لیں کہ اس نے حالانکہ چھوٹا موٹا طاقتور نہیں تھا لیکن اس نے اس کو بھی پکڑا اور سلطنت عثمانیہ پر حملہ کیا اور 4000 سپاہیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ آپ کہہ لیں اندازہ کریں یہ کتنا کوئی ظالم قسم کا انسان ہوگا اور کتنا بے رحم قسم کا انسان ہوگا۔ بایزید کو اس نے بایزید پر حملہ کیا، جنگ انقرہ میں بایزید کو شکست ہوئی، گرفتار کر لیا، اور پھر آپ کہہ لیں کہ تیمور نے بایزید جیسے طاقتور حکمران کو شکست دے کر صرف گرفتار کیا، اور پھر مصر میں تیمور کے نام کا سکہ بھی ڈالا گیا، سکہ بنایا گیا، اور مکہ مدینہ میں اس کے نام کا خطبہ پڑھنے کا حکم دیا، لیکن بعد میں پھر اس نے ظاہری بات ہے یہ بھی مسلمان تھا۔ اچھا ایک اور چیز، امیر تیمور بھی مسلمان تھا اور جس ملک پر اس نے حملہ کیا وہ بھی مسلمان تھا، لیکن آپ کہہ لیں کہ وہ نہیں ہو سکا۔ آخرکار یہ جب یہ حملہ کرنے لگا چین پر تو اس وقت پھر یہ وہاں پر فوت ہو گیا۔ اور اپنا مائک میوٹ کیجیے گا، ہیلو مائک بند رکھیے گا جی۔ اچھا جی، تو پھر اس نے چین کی مہم کے دوران یہ فوت ہوا ہے، اور پھر ساری عمر آپ کہہ لیں کہ پھر یہ حملہ نہیں کر سکا، یہ چین کی مہم کے دوران فوت ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے بڑی صلاحیتیں تھیں لیکن منصوبہ بندی اچھی کر سکتا تھا، لیکن اپنی اس آپ کہہ لیں کہ فتوحات کو برقرار نہیں رکھ سکا، جس وجہ سے کر کے آپ کہہ لیں کہ یہ اس کی حکومت اتنی دیر پا نہیں رہی ہے۔ اس نے دلی، اصفہان، بغداد اور دمشق میں جو قتل عام کیا ہے، مسجد، مدرسے، خانقاہیں توڑ کے رکھ دی ہیں، اور یہ اصل میں نا منگولوں کی طرح بھی یہ بھی ایک اللہ کا عذاب ہی تھا۔ یہ خالد بن ولید، اب ایون کے کہہ لیں محمود غزنوی، صلاح الدین ایوبی سے بھی زیادہ بہادر تھا، لیکن چونکہ اپنوں کے خلاف تھا اس لیے مسلمان اس کو اچھے لفظوں سے یاد نہیں کرتے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ اس نے اپنی فوج میں انعام رکھا تھا کہ جس سردار کا یا جس سپہ سالار کا، فوج کے سپہ سالار کی کھوپڑیوں کا ڈھیر زیادہ اونچا ہوگا اس کو زیادہ انعام دیا جائے گا۔ تو یہ آپ کہہ لیں کہ اس طریقے سے کر کے یہ کھوپڑیوں کے مینار بنواتا تھا امیر تیمور لنگ۔ ہیریلڈیم کی ایک کتاب ہے میرے پاس پڑھی ہوئی، پی ڈی ایف میں بھی موجود ہے، امیر تیمور اس کا نام ہی ہے، اس کی ہسٹری ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اوکے جی، نیکسٹ ٹیپو سلطان کی شخصیت ہے۔ ٹیپو سلطان کے بارے میں ایک ایم سی کیو لاسٹ ٹائم آیا تھا، یہ وفات کب ہے، تو 1750 کو کہہ لیں یہ حکمران بنا ہے، اور 1750 کو یہ پیدا ہوا ہے، اور 4 مئی 1799 میں یہ فوت ہوا ہے۔ حیدر علی، سلطان حیدر علی کا سب سے بڑا بیٹا تھا، اٹس کال ٹیپو سلطان، جنہیں میسور کا شیر بھی کہا جاتا ہے، یہ ریاست میسور کا حکمران تھا۔ ایک اس کا اہم ایم سی کیوز کہ فوجی راکٹ، جو راکٹ لانچر ہوتا ہے وہ کس کی ایجاد ہے، تو فوجی راکٹ لانچر جو ہے وہ ٹیپو سلطان کی ایجاد ہے۔ اس نے میسور، جو میسور ہے نا یہ ایک ریاست ہے، میسور کی جنگ میں
4 دفعہ ویسے جنگ ہوئی ہے مسور کی، چوتھی جو جنگ ہوئی ہے اس میں ٹیپو سلطان شہید ہوا ہے۔ اس کا وہ ایک وزیر تھا میر جعفر صادق، جس نے غداری کرتے ہوئے اندر سے آپ کہہ لیں کہ دروازے کھول دیے قلعے کے محل کے، اور وہ فوج جو تھی وہ اندر داخل ہوگی۔ اگر میر جعفر صادق غداری نہ کرتا تو پھر یہ آپ کہہ لیں کہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ یہ ریاست آپ کہہ لیں کہ یہ انگریز مسور کو فتح کرتے۔ اصل میں جو بر صغیر پر سب کانٹیننٹ پر انگریزوں کے قبضے کی آخری کڑی جو تھی، جو سب سے بڑی پرابلم تھی ان کے راستے میں، وہ ٹیپو سلطان ہی تھا۔ ٹیپو سلطان ہی تھا جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ اس وقت جتنی بھی تک ریاستیں تھیں ان میں سے موسٹلی وہ تھی جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ صلح کر لی تھی۔ ایک بہت اہم شخصیت آتی ہے، وہ تھی ریاست حیدرآباد دکن۔ ریاست حیدرآباد دکن کا جو حکمران تھا وہ آپ کہہ لیں کہ انگریزوں کے بڑا خلاف تھا۔ اچھا، تو یہ جو آپ کہہ لیں کہ حیدرآباد ریاست کا حکمران تھا وہ انگریزوں کے اتنا خلاف تھا، اس کا نام تھا نظام الملک۔ یہ میر نظام علی خان کا دماد اور محبت علی جنگ کا تھا۔ تو اس نے اتنی لڑائی کی ہے آپ کہہ لیں کہ انگریزوں کی فتح میں انگریز تو شامل تھے ہی تھے، لیکن نظام الملک کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اس وقت 2 ریاستیں ٹاپ کلاس کی تھیں، ایک ان میں سے ٹیپو سلطان کی ریاست سلطنت میسور تھی، اور دوسری ریاست حیدرآباد تھی جس کا حکمران نظام الملک تھا۔ اب نظام الملک نے انگریزوں کے ساتھ اتحاد کر لیا ہوا تھا، اور انگریزوں نے نظام الملک کو بڑا سپورٹ کیا اور نظام الملک کو بڑی سہولیات دیں۔ تو اب نظام الملک کو یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ ٹیپو سلطان طاقتور ہو رہا ہے تو کہیں طاقتور ہو کر یہ میری سلطنت ہی ختم نہ کر دے، تو آپس میں لڑائی شروع کر دی۔ اس وقت ٹیپو سلطان نے بڑے خط بھی لکھے اور بڑا سمجھایا بھی نظام الملک کو کہ انگریزوں کی چال کو سمجھو، یہ ہمیں آپس میں لڑا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن اتنی زیادہ سمجھانے کے باوجود بھی آپ کہہ لیں کہ فائدہ نہ ہوا۔ تو ٹیپو سلطان کی شکست میں جہاں پر انگریزوں کا ہاتھ تھا، میر جعفر صادق کا ہاتھ تھا، وہیں پر ریاست حیدرآباد دکن وہاں کے نظام الملک کا ہاتھ بھی تھا۔ اور اگر آپ کو تھوڑا سا یاد ہو تو ایون کہ 1857 کی جنگ کے بعد بھی جو مضبوط ترین ریاست تھی بر صغیر میں وہ ریاست حیدرآباد دکن ہی تھی، میر عثمان علی ان کا تھا۔ اور ابھی بھی اچھا پہلے یہ بات پوری کر لیں کہ پاکستان بننے کے بعد 1857 کے بعد بھی جتنے بھی بڑے بڑے آپ کہہ لیں کہ آرٹسٹ تھے یا بڑی شخصیات تھیں یا امیری کبیری کے حوالے سے جو مشہور تھا وہ ریاست حیدرآباد دکن تھا۔ مثال کے طور پہ ایک میں اگزامپل دوں گا، بہادر شاہ ظفر ہے، تو بہادر شاہ ظفر کا ایک بیٹا تھا دلہے شاہ اس کا نام تھا، تو وہ 1857 کی جنگ میں مارا گیا۔ تو مارنے کے بعد اس کا ایک بیٹا تھا، یعنی کہ میر جب آپ کہہ لیں کہ بہادر شاہ ظفر آخری بادشاہ، اس کا پوتا تھا ایک نواب مرزا خان داغ دہلوی، وہ پوترا تھا۔ لیکن اب بادشاہوں اور شہزادوں کو جو جگہ ملی وہ بھی حیدرآباد دکن نے جگہ دی، ان کو اپنے پاس رکھا، بٹھا کے رکھا اور انگریزوں سے بچا کے رکھا۔ لیکن یہ انگریزوں کی سپورٹیو تھی اور انگریزوں کے ساتھ صلح رکھی ہوئی تھی اس نے۔ اور ابھی جو ریسنٹلی مجھے معلوم لاسٹ ٹائم کی 14 اگست جو گزری ہے، تو میں تصویریں دیکھ رہا تھا انٹرنیٹ پہ کہ اس وقت جو حیدرآباد دکن انڈیا میں موجود ہے، ایک حیدرآباد ادھر کراچی کے ساتھ ہے، وہ حیدرآباد نہیں، حیدرآباد دکن جو انڈیا والا ہے، وہ لوگ جب اپنی آپ کہہ لیں کہ ڈے مناتے ہیں انڈیپینڈنٹ ڈے، تو وہ پاکستان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں اور باقاعدہ سبز ہلالی پرچم بھی لہراتے ہیں، اور وہ پورے ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ محبت ہے، مسلم ریاست ہے حیدرآباد دکن۔ تو بہرحال یہ ٹیپو سلطان تھا، تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کے ایک MCQ آیا ہوا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو تھوڑا ڈیٹیل سے بتا دوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے انگریزوں کو روک کے رکھا۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، یہ ٹیپو سلطان کا مشہور کہہ لیں کہ جملہ تھا۔ ٹیپو سلطان کو جو بیک وقت مشکلات تھی وہ نظام الملک کی تھی، اس کے ساتھ ساتھ اس کو انگریزوں کا مقابلہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا ان کو مرہٹوں کی تھی، اب کہہ لیں کہ
پاور ان کا بھی اس کو احساس تھا۔ بر صغیر میں راکٹ سازی کا جو پوائنٹ ہے، اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا تھا، یعنی کہ اس نے لوہے کے پائپ بنائے اور پائپ اس طرح بنائے کہ اس کے اندر بارود بنا اور اس کو پھر چلایا راکٹ ٹائپ کی شکل میں۔ تو یہ انگریز بڑے حیران ہوئے کہ یہ ایک نئی چیز آ گئی ہے، اگرچہ اتنی ڈیولپمنٹ تھی لیکن اس کو شکست کی وجہ میں نے وہی بتائی ہے کہ میر جعفر صادق کی غداری اس کی شکست کی وجہ تھی۔ اب ایک نا پروگرام لگتا ہے خبرناک کے اوپر، یہ آفتاب اقبال ہے، ظفر اقبال کا بیٹا، خبرناک یا خبردار کے نام سے پروگرام کرتا ہے۔ اس نے ایک دفعہ ٹیپو سلطان پر یہ قسط بھی بنائی تھی، ڈرامہ۔ اس میں یہ سین دکھاتا ہے کہ کس طرح کہہ لیں کہ میر جعفر صادق نے غداری کی اور ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی۔ اور یہ 4 پوائنٹ تھے آج ہمارے ڈسکشن کے۔ ٹیپو سلطان، امیر تیمور 2 شخصیات تھیں، اور سلجوقی اور فاطمی ریاست تھی۔ تو سلجوقی سلطنت سے ہم نے شروع کیا۔ الپ ارسلان اس کا بانی تھا، ملک شاہ سلجوق یا جو تھا اس کا مین حکمران تھا، عمر خیام اس کے دور میں تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ نظام الملک طوسی جس نے بنیاد رکھی تھی اس کی جامعہ نظامیہ کی، وہ اس کے دور میں تھا۔ اس کے بعد فاطمی حکومت ہے، عبید اللہ مہدی نے افریقہ میں کیروان کے شہر میں فاطمی حکومت کی بنیاد رکھی، اسماعیلین کی ایک شاخ ہے، اور اس نے اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ اپنے آپ کو حضرت فاطمہ کی اولاد سے کہتے ہیں، اگرچہ اہل تشیع سے اختلاف رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا امیر تیمور کا، اس کو امیر تیمور لنگ کہتے ہیں۔ اس نے روس، چائنا اور بڑے بڑے آدھی دنیا سے زیادہ حکومت کی ہے۔ سلطان بایزید یلدرم جو تھا عثمانی ترک حکمران سلطنت عثمانیہ کا، اس نے اس مضبوط حکمران کو نہ صرف شکست دی بلکہ اس کو قید بھی کیے رکھا۔ اس کے بعد اس نے قتل و غارت بڑی کیا، کھوپڑیوں کے مینار بنواتا تھا، باپ اس کا ایک مزدور تھا، یہ محنت کر کے اوپر درجے تک آیا تھا۔ 3 چیزیں ہوگی۔ چوتھے نمبر پر ہم نے ٹیپو سلطان کو پڑھا، 1750 میں پیدا ہوتا ہے، 1799 میں وفات پائی ہے۔ راکٹ سازی کا ایجاد کیا ہے اس نے، سلطان حیدر علی کا بیٹا تھا یہ، اور سلطنت میسور کا شیر اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کو 3 سازشوں کا سامنا تھا، مرہٹوں کی سازش کا سامنا تھا، اس کو انگریزوں کی لڑائیوں کا سامنا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو نظام الملک حیدرآباد دکن سے لڑائی تھی، اور اس کا جو سب سے خطرناک اور میسور کی چوتھی جنگ میں اس کو شکست ہوئی ہے، وہ اس کے آپ کہہ لیں کہ میر جعفر صادق کی وجہ سے ہوئی ہے، جس نے غداری کی تھی۔ اور اسی کے ساتھ لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔